بدلا جا سکے اور اس طریقے سے بدلا جا سکے کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں. آپ کی اور عمران خان کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت اوپوننٹ. لیکن ہم نے بڑے مربوط طریقے سے جذبات کی بنیاد پر صرف نہیں، قانونی دلیل کی بنیاد کے اوپر جہاں جہاں ہمیں نظر آتا ہے حلقہ بندی غلط ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے 6 اصول ہیں جس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندی کی جاتی ہے، وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی شیئر ہو گئی تھی. میرا اب سرکولر بھی نکل گیا ہے، وہ انصاف.p کے ویب سائٹ پہ بھی ہے، تمام تنظیموں کو بھی چلا گیا ہے. جہاں جہاں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کو دیکھنا ہے. حلقہ بندی آپ کی جو لگی ہوئی ہے اس وقت، اس کو دیکھنا ہے. اگر اس میں کوئی بھی چیز ایسی نظر آتی ہے جو آئین قانون کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے اس کو درست کروانے کے لیے اپلیکیشن بنوانی ہے. 15 جون تک، صرف ایک ہفتے کا ٹائم ہمارے پاس ہے اس وقت. 15 جون تک آپ نے ریاض فتیانہ صاحب یہاں الیکشن سیل ہمارا ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچانی ہے اپنی جو آپ کی اپلیکیشن، یہ پٹیشن بنے گی، تاکہ ہم نے قانونی ماہر جو یہاں پر لیے ہیں وہ آپ کی پٹیشن کو دیکھ سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں، تاکہ وہ بہترین ٹھوس قانونی بنیاد کے اوپر وہ آپ کی پٹیشن فائل کی جا سکے. جہاں جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حلقہ بندی بدلنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کام بہت ضروری ہے جی. دوسرا کام جو اس وقت شروع ہوا ہے، آپ نے بھی بہت سنا ہوگا، آپ میں سے کچھ اپنے لوگوں کا ذاتی تجربہ بھی ایسا ہے کہ ووٹر جو ہے ان کا ووٹ جہاں پر رجسٹر تھا وہاں سے بدل دیا گیا ہے. اس کی ایک تو آئینی وجہ ہے، قانون بدلا تھا 2017 کے اندر، لیکن بہت سی ہمیں تبدیلیاں جو پتہ چل رہی ہیں اس کا اس آئین قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہی گھر کے لوگوں کا 6 مختلف جگہ پر ووٹ بانٹ دیا گیا ہے، اور اسی بہت ساری ہم باتیں سن رہے ہیں. تو وہ میں نے سوشل میڈیا کو ٹیم کو کہا تھا، ہم نے باقاعدہ ایک فارم بنا کر اس کو کر دیا ہے. میں بھی ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو ٹویٹ کر دوں گا اپنے اکاؤنٹ سے بھی. آپ نے اس کو پھیلانا ہے، اپنے واٹس ایپ گروپس پہ ڈالنا ہے، اور دوسرا جو کام کرنا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ممبر سازی کا کام. اس وقت جس طریقے سے سب مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت اپنے عروج پر ہے، یہ ٹائم ہے کہ ہم گراؤنڈ پر جا کر لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کو رجسٹر کریں، ان کو تحریک انصاف کا ممبر بنائیں. اس کے لیے ہم جو ہے ممبرشپ کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں. آج اسلام آباد میں خود جا رہا ہوں ایک کیمپ کے اندر، وہاں سے ہم ممبر سازی کیمپین کا آغاز کریں گے. فوزی ارشد میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پرانا UC ہے، ان کی F7 سے ہم شروع کریں گے. اور یہ تمام پاکستان میں ہر UC کے اندر ہم نے آرگنائز کرانا ہے. جتنی تنظیمیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سرکولر پہلے نکل چکا ہے، یہ ذمہ داری آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، اور اسی ہفتے کے اندر اندر ہم نے کیمپین شروع کرنی تھی. ہر UC کے اندر ممبر سازی کے کیمپ لگنے ہیں. اس کیمپ میں آپ نے ممبر بھی بنانا ہے، اور جب وہ آئے گا ممبر بننے کے لیے تو اس کی ووٹ بھی چیک کرنی ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے جس کا ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم نے وہ بھی اس کی ہیلپ کرنی ہے. یہ سارے کام اس ممبر سازی کے کیمپ کے ذریعے کرنے ہیں. اور یہ کام کرنا ابھی کیوں ضروری ہے، اور یہی جون کا مہینہ اس کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت، یہ غیر فطری حکومت، یہ حرام کے پیسے پر ضمیر خرید کے بنی ہوئی حکومت، یہ بیرونی سازش اور مداخلت سے بنی ہوئی حکومت اپنے وزن کے نیچے خود گرنا شروع ہو گئی ہے. یہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ چلنے نہیں والا، اس لیے آپ نے الیکشن کے لیے تیار رہنا ہے. آپ نے اس الیکشن کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ جیسے میں پہلے 2-3 دفعہ بول چکا ہوں، ووٹ اس وقت عمران خان کا ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، قوم اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور اگر اب کہیں پہ ہم سیٹ ہارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہماری نالائکی اور ہماری کمزوری ہوگی. اس کا مطلب ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے وہ تیاری نہیں کی، وہ حلقہ بندی ٹھیک نہیں کروائی جس کو ٹھیک کروانے کی ضرورت تھی، وہ ووٹ جو غلط ہو گئے تھے ان کو ٹھیک نہیں کروایا ہے، ان لوگوں تک نہیں پہنچے جو عمران خان کے لیے ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں. اور بالکل ٹائم نہیں دینا. یہ مت سمجھنا، آج کل آپ کو بہت سننے کو ملے گا، وہ جی حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ تو جی ادھر بیٹھے ہوئے، اس جھانسے میں مت آنا. یہ گر رہے ہیں، یہ اپنے ملبے کے نیچے دب رہے ہیں. تیاری پکڑنی ہے.
انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ جنم پائے گا. میں ایک چیز بھول گیا تھا سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا. ایک تو میں کے پی ہاؤس اور کے پی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا لون دیا, کیونکہ باقی جگہ ہمیں نہیں مل رہی تھی. آلدو یہ فنکشن پارٹی نے خود پے کیا ہے, اس کے ہر چیز کی پیمنٹ ہم پارٹی سے کر رہے ہیں. اس میں کوئی حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگا سوائے اس گراؤنڈ کے. دوسرا, میں جو میری ٹیم جس نے یہ ممکن کیا اتنے شارٹ نوٹس پہ, جس میں اعجاز بٹ صاحب ہیں, راشد صاحب ہیں اور نیہا ہیں اور باقی اپنا نعمان ہے اور ہماری باقی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور میڈیا کی ٹیم ہے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور اب میں درخواست کروں گا نیولی الیکٹڈ نائب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب, اور یہاں پر آسیہ امجد صاحبہ کے لیے پرزور تالیاں. وہ یہاں پہ موجود ہیں. ان کی یہ بھی بول نہیں سکتی ہیں, ان کی سپیچ تھیریپی چل رہی ہے, علاج ان کا چل رہا ہے, اس کے باوجود یہ یہاں پہ پہنچی ہیں. آسیہ امجد صاحبہ جنہیں پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ کے گنڈوں نے اور جو ان پر حملہ کیا تھا, اور اب ان کی سپیچ تھیریپی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے. آسیہ, آپ مجاہد ہیں. میں شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے درخواست کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین عمران خان صاحب, سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب, نیشنل کونسل کے ممبرز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. عمران خان صاحب پارٹی کے صرف چیئرمین نہیں ہیں, اس پارٹی کا چیئرمین ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. عمران خان صاحب اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں. چیئرمین میں اور بانی چیئرمین میں بہت فرق ہوتا ہے, اور جو سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بانی چیئرمین کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ وہ شخصیت جس نے ایک نیا پودا لگایا, وہ شخصیت جس نے ایک ٹو پارٹی سسٹم کے اندر جرت کی ٹو بریک دا مولڈ, اور وہ آسان نہیں ہے. دنیا کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ٹو پارٹی سسٹم انگلینڈ میں, جو کہ ڈیموکریسی کی ویلیوز بہت گہری ہیں, وہاں نہیں ٹوٹ سکا. کنزرویٹو, لبرل ڈیموکریٹس آئے لیکن محدود. امریکہ جو بڑا فخر کرتا ہے ڈیموکریسی کی پر, آج بھی وہاں تیسری قوت بننے کی لوگوں نے کوشش کی, کامیاب نہ ہو سکے. ریپبلکنز, ڈیموکریٹس, اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, ٹائم نہیں ہے. پاکستان ایک واحد الحمدللہ ایک ایسی مثال ہے تحریک انصاف, جس نے ٹو پارٹی سسٹم کو توڑ کر اپنا وجود قائم کیا, اور اس کی وجہ عمران خان ہے, اس کا نظریہ ہے, اس کا ویژن ہے, اس کی پہچان ہے. آج پہچان تو عمران خان کی پہلے بھی تھی, بحیثیت ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ, بحیثیت ایک فلنتھروپک ورکر, ان کی پہچان تھی. لیکن سیاست میں انہوں نے اپنی پہچان بڑی مشکل سے کروائی, اور 26 سال کا سفر وہ خود جانتے ہیں کتنا کٹھن تھا وہ سفر, اور کتنا ان کو طنزیہ جملے سننے پڑے, کتنے جواب ملے, اور کتنے نشیب و فراز سے یہ دو چار ہوئے. وہ پوری تاریخ جو ہے اور وہ جو لمحات ہیں وہ ان کے سینے میں نقش ہیں. الحمدللہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کہ آسان نہ تھا. آج پاکستان کو پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ دے رہے ہیں, دے چکے ہیں, اور وہ ہے ایک ایسی جماعت جو وفاق کی سوچ رکھتی ہے, ایک ایسی جماعت جس کی
अहमियत, अफादियत, नजरिया पाकिस्तान के हर सूबे में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में फैल चुका है, और जिसका कारकुन पाकिस्तान के शहर में, देहात में फैल चुका है, पैदा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं, 2013 में आपने एक अरूज देखा और फिर आपने इंतखाबात के नताइज देखे। इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में आपने एक नई जद्दोजहद देखी, और उस जद्दोजहद ने आपको पंजाब में, और आपको खैबर पख्तूनख्वा में, और आपको मरकज़ में, और आपको आज़ाद कश्मीर में, और आपको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका इनायत किया, और बलूचिस्तान में कोलिशन की हद तक, और सिंध में एक मौसर अपोजिशन की हद तक आपने एज अ पार्टी जन्म लिया। मैं समझता हूं कि आज तहरीक इंसाफ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, और वो है मरहला एक अवामी जमात जो नीचे से उठी है। जमातें, अगर आप जाएं इलेक्शन कमीशन में तो आपको 200 या 190 के करीब रजिस्टर्ड जमातें दिखाई देंगी, लेकिन जो मानी रखती हैं जमातें, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। कुछ जमातें ऐसी होती हैं जो ऊपर से आती हैं, लेकिन वो देरपा नहीं होती, और उनकी उम्र जो है महदूद होती है। कुछ जमातें होती हैं जो नीचे से जन्म लेती हैं, और जब वो नीचे से जन्म लेती हैं, अगर उनको मुखलिस क़यादत मिल जाए और क़यादत के साथ नज़रिया जुड़ जाए तो वो जमातें रहती हैं। कांग्रेस बनी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, आज भी मौजूद है। बहुत सी जमातें तहरीकों में शामिल होती हैं, आज़ादी की तहरीकों में शामिल होती हैं, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में किरदार अदा किया, और इंशाअल्लाह मौर्रिख इस बात को लिखेगा कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया। वो आज़ादी जो हम गुर्बत से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम मुफलिसी से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम जहालत से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम बैरूनी कर्जों से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम बाहर की स्पॉन्सर्ड हुकूमतों से चाहते हैं, उस आज़ादी की बुनियाद इमरान खान रख चुके हैं। और इस तहरीक में आप खुशकिस्मत हैं कि आप नेशनल काउंसिल के मेंबर्स। तारीख इस बात की गवाही देगी कि आप कह सकते हैं कि जब हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद थी तो मैं भी था, मैं भी थी। ख़वातीन भी कह सकती हैं और मर्द भी कह सकते हैं। ये एक तारीख़ी लम्हा है जिसका हमें जिसको हरगिज़ हम ज़ाया नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता यह ज़ाया हो गया तो पाकिस्तान की आवाम और कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। एक बात 1 मिनट के लिए और करना चाहूँगा। आप पर एक इम्तहान आया है, कई इम्तहान आए हैं अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने 126 दिन का इम्तहान इस डी चौक में पास किया हुआ है, धरने दिए हैं, मारे खाई हैं, शेलिंग खाई है, और मैं सलाम पेश करता हूँ। लोग कहते हैं कि 25 मई को कहाँ थे लोग? मैं ईमानदारी से कहता हूँ 25 मई को जिन हमारी ख़वातीन ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिनके घरों की दहलीज फलांगी गई, जिनके गाड़ियों पर पथराव और डंडे बरसाए गए, जिनके बच्चों पर शेलिंग की गई, नन्हे बच्चों पर जो शेलिंग की गई, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, उनको सलाम पेश करना चाहूँगा। और मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, अगर जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ लोग निकालने में कामयाब दिखाई नहीं देती, तो मैं आज पार्टी के इमरान खान के कारकुन की हैसियत से कहता हूं, शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह कंटेनर हटा दो और गिरफ्तारियां हटा दो, और फिर देखो लग पता जाएगा। इस्लामाबाद जो हमारा आईनी कानूनी हक है, उस हक की खातिर हमारे कारकुनों को यहां जमा होने दो और अपना माफियो ज़मीर बयान करने दो, तो पता चल जाएगा कि कहां खड़े हैं आप और कहां आपकी अवामी हैसियत आज क्या है, क्या पजीर आई है आपकी लोगों में। आपने इन 2 माह के अंदर
मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने लोगों का जीना दो भर कर दिया, और 10 तारीख को जो एक और क़यामत टूटने वाली है उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा, और आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और मेरा आखिरी नुक्ता है कि पंजाब में एक मैदान लगने वाला है, लग चुका है, दरखास्तें जमा हो चुकी हैं, और 20 हलकों में पंजाब की जो लोटे थे वो गए, और वहाँ अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, नेशनल काउंसिल के जितने मेंबरान हैं, आप उन 20 हलकों को आइडेंटिफाई कर लें जहां आपका असर है। आप वहां कैंडिडेट को ना देखें, इमरान खान को देखें। वहां आप कैंडिडेट को ना देखें, वहां किसी जात को ना देखें, वहां बल्ले के निशान को देखें, और वहां बल्ले की कामयाबी के लिए और इमरान खान की जो है सियासी अजमत के लिए आज खुद वॉलंटियर करें कि मेरा वोट नहीं है, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। मैं अगर वहां मेरी बिरादरी नहीं है तो मैं आपको पैम्फलेट बनवा के दे सकता हूं, मैं आपको झंडा पहुंचा के दे सकता हूं, मैं आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया कर सकता हूं, मैं पोलिंग डे पे आपकी पोलिंग की निगहदाश्त कर सकता हूं, मैं किसी को खाना पहुंचा सकता हूं। ये है, जब इस जज्बे से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह उतरेगी मैदान में तो इंशाअल्लाह 17 जुलाई को एक नया नतीजा होगा, और उस नतीजे की बुनियाद पर बनेगी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत की तहरीक इंसाफ की हुकूमत। शुक्रिया जी। इमरान खान साहब को हमेशा अल्लाह ताला का साथ रहा, और आज जितने इमरान खान साहब आज जितने अवाम में मकबूल हैं, 26 साल तहरीक इंसाफ के इतने मकबूल नहीं थे जो आज इमरान खान साहब की मकबूलियत है, और अल्लाह ताला ने आपको आप पे ख़ास करम किया है। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब आप इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर वापस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपके पुरज़ोर इस्तकबाल में न्यूली इलेक्टेड वंस अगेन चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। शुक्रिया, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, शुक्रिया। बैठ से, आराम से, आराम से, आराम से। बस। अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं, ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, फैमिली पार्टीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज़ की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाह, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाह को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी बैग यानी एक किस्म की बादशाहती थी,
जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, 2 ख़ानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये 2 ख़ानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने ज़रा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में। कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा। हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे। बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरह टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था। एक अब अपनी पार्टी को और आसिया, आपको ख़ास मैं मिलने भी आसिया को गया था। हमारी ख़वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी। और जिस तरह हमारी ख़वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा। क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज़्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख्वातीन की बहुत पहले से ज़्यादा इज्जत है। और हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स, और सामने देख रहे हैं कि औरतें बच्चे और वो उनके ऊपर इस तरह की बेदर्दी से शेलिंग करें। मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये भी अपने मुल्क में ये देखूंगा। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मार्शल लॉ के अलावा कभी किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने रात के लोगों के घरों में घुसे, पता था औरतें हैं वहाँ, और जिस तरह उनका औरतों से रवैया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये होगा। और एक ऐसा खौफ फैलाया गया। और वो खौफ क्यों फैलाया गया? क्योंकि एक पहले बैरूनी साजिश के तहत एक नाजायज, एक करप्ट, वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर जब देखा कि अवाम खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ, और मैं वाकई आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी भी इतने बड़े जलसे नहीं देखे, मैंने कभी इस तरह की पब्लिक को निकलते नहीं देखा। जो खुद पब्लिक निकली, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, खुद पब्लिक निकली, मैंने कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं देखा। और दूसरी चीज कि जब खौफ आ गया, इन्होंने जब देखा पब्लिक निकली है, तो जब हमने ये एक पुरअमन एहतजाज था, हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च। 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल, और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने तो कोई कंटेनर्स नहीं रखे, पुलिस से इस तरह नहीं दहशत फैलाई, हमने तो नहीं किया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है इस पाकिस्तान की तारीख में। हमने ना कोई मीडिया को कुछ किया, फेक न्यूज़ के खिलाफ हमने बात की,
वो तो कोई भी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर आप फेक न्यूज़ के ऊपर बड़ा हैवी फाइन्स हैं, लाइबल लॉज हैं, वहाँ हैवी फाइन्स हैं। बल्कि यहाँ के हमारे एक दो लोगों ने इंग्लैंड में जाके केसेस करके केसेस जीते हैं। तो यहाँ स्वाय फेक न्यूज़ के ऊपर हमने ना कोई मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी। आज देखें मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। वो जो 4 एंकर्स हैं उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो मैं उनको सलूट करता हूँ, वो हीरोज हैं। वो खड़े रहे अपने मौक़िफ़ पे और उन्होंने स्टैंड लिया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि देखें सहाफ़त, हर एक तो होता है ना जी कि आज़ादी राय और सहाफ़त को बड़ा उठाया जाता है, हर चीज़ में पॉलिटिशियंस में अच्छे बुरे होते हैं, सहाफ़ी अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन जब एक क्राइसिस आता है जिस तरह ये आया और जो प्रेशराइज किया गया, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, उसके अंदर इमर्ज किए हीरोज़। और ये 4 जो सहाफ़ी जो खड़े हुए हैं और जो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं, इसको ये कौम का असासा है। जो असल जर्नलिज्म होती है वो कौम के लिए बहुत बड़ा असासा होता है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है ये एसेट है कौम के। तो उसके बाद जो इन्होंने जब ये तशद्दुद किया और सब कुछ किया, डराया, क्योंकि ये नाजायज़ हुकूमत को, अब क्या इन्होंने, इनके तरीके क्या थे? एक तो पहले साजिश हो गई, फिर इन्होंने अपनी ये सारी पार्लियामेंट को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करके रख दिया। एक आदमी जो इनकी टिकट लेने लगा उसको उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया। इसका मतलब पार्लियामेंट ही खत्म हो गई, जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं, वो पार्लियामेंट क्या है? उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन को संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ थी। अब ये क्या करेंगे कि इनका सिर्फ एक नाजायज काम को जायज करवाने के लिए सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैलिफाइड इंटेंशन से की, किसी को फेथ नहीं है। और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सो सारी पाकिस्तान इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। इलेक्शन कमीशन तो अभी डिस्क्रेडिट हो गया। नैब के अंदर अब अपना आदमी रख के तो नैब बिल्कुल डिस्क्रेडिट होगी कि अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। FIA को इन्होंने तबाह करके रख दिया कि वो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से मुल्क के लिए केसेस बनाए थे इनके ऊपर, ये शरीफ ख़ानदान के ऊपर, और इनके डरते थे लोग, ब्यूरोक्रेट्स डरते थे, पुलिस वाले इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेते हुए डरते थे। नैब में जा रहे हैं और नैब के अंदर जाके पथराव कर रहे हैं नैब के ऊपर, सिर्फ केसेस से निकलने के लिए। वहाँ FIA की वो हमजा शहबाज जा रहा है FIA के अंदर और धमकियां दे रहा है। वो जो डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको धमकियां दे रहा है कि तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले। तो इन्होंने इनके खिलाफ इदारे पहले डरते थे, अब आके FIA से इन्होंने जो किया है, एक को हार्ट अटैक हो गया जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक डॉक्टर रिजवान मर चुके हैं, सारे केसेस अपने ख़त्म करवाएंगे। ये कभी भी किसी भी दुनिया के अंदर मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। मुल्जिम कैसे जज बन सकता है? वो ऊपर बैठ के अब अपने सारे केसेस, नैब ये ख़त्म, इदारों को, पुलिस वाले जो एक करप्ट आदमी जिसको यहाँ बना दिया है IG पंजाब, इनको लेके आए थे ख़ास तौर पे ये जो दहशत फैलाई है इन्होंने, IG इस्लामाबाद। तो इन लोगों को लाया गया है इसलिए नहीं कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इसलिए कि करप्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। एक वो लोग जो 30 साल से इस अपने आप को साबित कर रहे थे करप्ट, जो आज कहते हैं कि जी हो मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, ये 30 साल ये बैठे हुए थे। और मैं एक चीज़ आपको आज मैंने मीडिया पे भी बात की है आप सब के लिए। इस वक्त 2 बहुत बड़े मसले बने हुए हैं आज पाकिस्तान के, एक लोड शेडिंग और दूसरा मसला है पानी का, किसानों के लिए। शोर मचा हुआ है, किसानों का बुरा हाल है।
دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, 2 بڑی ڈیمز ہیں, ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں, اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان میں, جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد, ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے, ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں, وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ, اور چوتھے سال میں 6%, پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی, وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا, اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا, پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی, جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ, وہ لوگوں کو وہ کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچیں 3.5 سال تب ساری مہنگائی, تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی, تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا. اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی. بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں, جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوتا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے, وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دیں, ہمیں 30% ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی, تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے, یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے,
ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے, 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں, امریکہ, وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر, روپے نہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائیں. ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا, ان کی یاٹ لے لی, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ, انہوں نے حکم بھی نہیں دیا. ان کو تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے, یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں, 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں, اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں, اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے, یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو میرا ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے. وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لوگوں کے لیے, باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا, جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں, سیریا سے شروع کریں, صومالیہ, یمن, سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, افغانستان, ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے. تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو. ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو, اس لیے کہ ہم غلام بنے. اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے. آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے. باقی 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئی سینٹرل پنجاب کی. آپ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے. آپ کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے, صرف 2 فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہوں. ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو جس لیے یہ سازش تھی, دوسری وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کمزور ہو. اور وہ جو فورسز ہیں جو ہم دونوں کے اگینسٹ تھی وہ آج بڑے خوش ہیں کہ یہ شہباز شریف آ گیا.
تو ہمارے پہ ذمہ داری ہے. یہ جو اگلا فیز ہے اس پہ ہم نے آزادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں آپ کو ابھی کال دوں گا. بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں. بس ہم اچھا سنیں, ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں. ہم انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا کلیئر ہوتا ہے, ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا. میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں, کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولیٹکس کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. آزادی, ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے. بس اچھا آخر میں قادری سے وہ مذمتی قرارداد کروانی ہے, وہ بی جے پی کے جی میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں, بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. سارا سٹیٹس کو چوروں کا اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف, اور عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, یہ کبھی کبھی ملک کی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین صاحب اور پارٹی قیادت کے حکم پہ جو ہندوستان میں جماعتی پارٹی کے ترجمان خاتون نے, بی جے پی کے ترجمان خاتون نے جس انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حرمت پہ حملہ کر دیا ہے, اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے نامناسب باتیں کی ہے. پارٹی کا یہ نیشنل کونسل, میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے, یہ رسول اللہ کی حرمت کی وجہ سے ڈالی ہے. پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کا علم اگر کسی نے مسلم دنیا کے حکمرانوں میں بلند کیا تھا تو وہ عمران خان تھے. آج ہماری حکومت نے جو مذمت پیش کی ہے, بالکل رسمی, سرکاری, سطحی اور ظاہری, اس میں نہ جان ہے نہ روح ہے اور نہ اس میں کوئی لگن ہے. پوری دنیا آج ایسے موقع پر پھر عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم اس کوشش کو جو ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے
مسلسل متواتر سرکاری سطح پر جو واقعات ہو رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک جمہوری ہندوستان کے پہچان پر بھی ایک تپڑ ہے، اور وہاں کے مسلمانوں جو کروڑوں کے تعداد میں ہے، پاکستان سے زیادہ ہے، ان کی منہ پہ بھی ایک تپڑ ہے۔ یہ کونسل، یہ اجتماع اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور اپنی جو امپورٹڈ نامنظور ایک سرکار ہے، اس سرکار کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے لیے 4 قدم آگے جانا چاہیے تھا، اور امان اور الازہر کے فتوی کے مطابق ہندوستان کے ساتھ تجارتی اور کاروبار کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ شکریہ جی۔